بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ بہت اہم ہے۔ بھاولپور سے اپنے گھر سے فی الحال میں نیچے زمین پہ بیٹھ کے آپ کو دو موضوعات بتانے ہیں۔ ایک موضوع یہ ہے کہ جو امریکی صدر ہے، اس نے ٹرمپ نے ٹیرف لگا دیا پاکستان کو، اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے بلوچستان میں اس وقت جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا فائدہ کن ممالک کو ہو رہا ہے، اور پاکستان آنے والے دنوں میں جب ایران پہ اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہوگا، جو ہونا ہی ہونا ہے مان لو، اور اس کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بلوچستان کا علاقہ کن ممالک کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، اسی وجہ سے بلوچستان کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ آج کا ویلاگ بہت اہم ہے، سارا آپ نے دیکھنا ہے۔ کمنٹ بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ٹرمپ جب سے مصروف آئے ہیں تب سے انہوں نے وقتہ پایا ہوا ہے اور لوگ ناراض ہو رہے ہیں، دوسرے ممالک بھی ٹرمپ سے ناراض ہو رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے سارے کا سارا فوکس دھمکیاں لگانے پہ اور جو وہاں پہ درآمدات جاتی ہیں مختلف دیگر ممالک سے امریکہ میں، اس پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ٹیکس لگانے کی وجہ سے یہ جو ٹیرف لگا رہا ہے ٹرمپ، اس کی وجہ سے جناب موصوف غیر مقبول بھی ہوئے ہیں اپنی پالیسیوں کی وجہ سے۔ امریکہ میں ٹرمپ کی تنزلی ہوئی ہے، نیچے چلا گیا مزید اس کا گراف پاپولیرٹی کا، اور ساتھ دوسرے ممالک سے لان تان کا جو بازار ہے وہ بھی گرم ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو متعدد جو ممالک ہیں انہوں نے ٹرمپ کا جو ٹیرف وار ہے اس پہ شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ چائنا نے بھی کیا ہے، کینیڈا نے بھی کیا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کا ٹیرف ہے جو اس نے دیگر اشیاء پہ لگایا ہے، اس پہ پاکستان بھی کہیں نہ کہیں آتا ہے میرے دوستو۔ تو پاکستان کی مصنوعات پہ کتنا ٹیرف لگایا ہے جس سے پاکستان نے کوئی جواب تو میرے کوئی نہیں دیتا، اسی نہیں دے سکتے۔ کینیڈا تو چائنا ہی ٹرمپ کو انہوں نے جواب دیا ہے۔ جواب مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نامنظور ہے امریکی صدر کا درآمدات پر ٹیرف کا اعلان، اور اس کی وجہ سے کینیڈین وزیر اعظم نے ٹیرف کے نفاذ کو کینیڈا پر حملہ قرار دے دیا ہے۔ اسی کچھ نہیں کیا، تو ساڑھے حل ویکو، اسی بھائی جان بول بھی نہیں سکتے امریکہ کے سامنے۔ چین کا امریکہ کی مسلط کردہ جو ٹیرف ہے، اس آخر دم تک اس ٹیرف کے خلاف لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کوئی اعلان نہیں کر سکتے بھائی، تمہیں پتہ ہے اسی زیادہ تر ڈرے رہنے امریکہ کو، پتہ نہیں کی وجہ شروع تو ڈرنے ہیں اسی۔ بہرحال یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی ٹیرف پالیسی سے متاثرہ ممالک کی طرف سے شدید رد عمل آیا ہے، اور متعدد ممالک نے پہلے ہی جوابی وار کے لیے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ امریکی جو ٹیرف ہے عالمی اقتصادی ترقی کے لیے خطرہ ہے۔ چین کی طرفوں یہ کیا گیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ نے نئے ٹیرف کو فی الفور منسوخ اگر نہ کیتا تو ساڑھے کو بھی بہت سارے آپشنز نے۔ ٹھیک ہے جناب، اور چینی وزارت تجارت نے کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، ایک بیان دیا گیا ہے کہ نئے ٹیرف سے خود امریکی مفادات اور عالمی سپلائی، چین کو جو نقصان پہنچے گا تو وہ تو پہنچے گا، لیکن اسی امریکہ نو بھی نقصان ضرور پہنچائیں گے۔ دوسری طرف برازیلین پارلیمنٹ جو ہے ان کی طرف سے ٹرمپ کے ٹیرف سے نمٹنے کے لیے قانون کی منظوری دے دی ہے، جبکہ امریکی اتحادی آسٹریلیا نے بھی غیر ضروری قرار دیا اس ٹیرف کو، اور اٹلی نے یورپی یونین پر ٹیرف کو غلط ملت کہا کہ بالکل فضول۔ اچھا، آئرلینڈ نے کہا ہے کہ یورپی یونین کو امریکی ٹیرف کا مناسب جواب دینا چاہیے، یہ آئرلینڈ کہہ رہا ہے۔ جرمن جو کمیل انڈسٹری ہے ٹرمپ کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جبکہ برطانیہ نے کہا ہے کہ امریکی ٹیرف کے باوجود امریکہ کے ساتھ اقتصادی معاہدے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ گورے آپس سے ملے ہوئے نے، تو یہ دیکھ لو۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے
पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान हम 58% टैरिफ वसूल करता है, पाकिस्तान हमसे 58% वसूल करता है, हम पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करेंगे। पाकिस्तान को पहले में पैसे कोई नहीं है, और वैसे आपको पता है कि अमेरिकी इमदाद भी पाकिस्तान को फिलहाल बंद हो चुकी है मेरे दोस्तों। तो इसलिए अमेरिकी सदर ने जनाब ये जो टैरिफ है ये मसनूआत पे लगाना शुरू कर दिया है, और भारत पर उन्होंने पता कितना लगाया, 26%। पाकिस्तान थे 29%, भारत सिर्फ 26%, बांग्लादेश पर 37%। अब आप देखते जाएं कि भारत जो इत्तेहादी भी है अमेरिका का उस पे कम लगाया है, बांग्लादेश पे खैर से 37% लगाता है, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में अब भारतीय खुशामदी हुकूमत हसीना वाजिद की नहीं रही, अब वो भी न्यूट्रल हो चुका है बांग्लादेश। तो पाकिस्तान जो है उस पे 29% और भारत पे सिर्फ 26% और बांग्लादेश पे 37% जनाब। जापान पर 24% और फिर उसके बाद बरतानिया पर 10%, यूरोप पर 20%, चीन पर 34%, चेक करो 34%, और जापान पर 24%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, जनूबी कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 36%, स्विट्जरलैंड पर 31%, इंडोनेशिया पर 32%, अफ्रीका पर 30%, ब्राज़ील और सिंगापुर पर 10%, इसराइल और फिलिपाइन पर सिर्फ 17%। यानी कि पाकिस्तानी जो ममालिक हैं, मुसलमान जो ममालिक हैं उन पे ज़्यादा और दूसरे ममालिक पे कम, और इसराइल पे सिर्फ 17%। चिली और ऑस्ट्रेलिया पर 10%, तुर्किया पर 10%, सिर्फ तुर्किया मुसलमान मुल्क है, ये 10% है। श्रीलंका पर 44%, कोलंबिया पर 10% जवाबी टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब किया था और कहा कि हमारे इत्तेहादी 30 साल से मराहत लै रहे ने, साढ़े को पैसे लै रहे ने, यानी कि रायता लै रहे ने। अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। अब मैं आपको बता दूंगा कि वो दिन गिने जा चुके हैं, दरामदात पर टैरिफ लगेगा। जवाबी टैरिफ का नफाज अमेरिका के लिए अच्छा होगा। अमेरिकी तमाम दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करेगा। ट्रंप गैर मकबूल हो रहा है, तो ना मैं पहले दसता बड़ी तेजी नाल मसूफ का ग्राफ जो है पॉपुलैरिटी का वो डाउन हो रहा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि आज का दिन, ये खिताब करते हुए मसूफ बता रहे थे कि अमेरिकी तारीख के लिए अहम तरीन दिन है। आज अमेरिका की इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है। बरसों तक अमेरिकी शहरियों को साइड लाइन रखा गया है। इस दौरान दूसरी कौमें ताकतवर बन गई हैं। अब अमेरिका की खुशहाली की बारी है। अजाफी टैक्स अमेरिका की खुशहाली की बारी में बड़ा, यानी कि हमारी बारी है और हम बड़े इस पे यानी कि फ़ायदा उठाएंगे। मजबूत मुसाबकत और अशिया की कीमतें कम होंगी। इनका कहना है कि महसूलात से हासिल होने वाली रकम को अपने टैक्स कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सारे दा सारा फोकस ट्रंप साहब दा अमेरिका ते है, और अब वो कह रहा है कि हम अपनी महंगाई जो है अपने मुल्क में वो कम करने के लिए इकदाम करेंगे। पाकिस्तान ने भी कोई नहीं बख्शिया। पूरी दुनिया की जड़ियाँ अशिया खुर्दनोश या दीगर अशिया है उस पर टैक्स लगाया है तुन के, ताकि अमेरिका में वो कह रहे हैं कि चीज़ें सस्ती हों। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है कि इनकी जो पॉलिसियाँ और बड़ी सख्त पॉलिसियाँ हैं अमेरिका की, ट्रंप की, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो दिन ब दिन थल्ले जा रहा है। तो ये वजूहात हैं उनकी सख्त पॉलिसियों की वजह से। जो नवा अमेरिकी सदर यानी कि अमेरिकी ट्रंप, लोग कहते हैं पाकिस्तान में भी ट्रंप हैं, वो फिलहाल जेल में हैं। और इसी तरह कहा जाता है कि ये लोग आए थे ना यकदम दुनिया में। इसी तरह जो मोदी साहब थे वो इंडिया के ट्रंप हैं। और मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा जाता है कि उनकी पॉलिसियों की वजह से उनको जनाब सऊदी अरब के ट्रंप कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल जिसकी हुकूमत है शहबाज शरीफ, इनके बारे में बहरहाल ट्रंप से कोई इनकी मुमासलत नहीं की जा रही। तो ट्रंप ने आते ही अपनी मकबूलियत भी कम कर ली है। सख्त तारकीन वतन के हवाले से लोगों को सख्त पॉलिसियों का सामना है। लोगों को कट के बाहर दूसरे मुल्कों में वापस भेजी जा रहे हैं ट्रंप, और साथ ही टैरिफ लगा के
اور اپنے کہتے جی ہم نے پیسے اکٹھے کرنے دنیا سے، اسی بہت سارے پیسے ونڈتے ہیں، تو اسی لیے پاکستان کی امداد بھی بھائی دوستو بھائیوں ختم کر دیتی انہیں، تو اس واسطے ٹرمپ غیر مقبول ہو رہا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے ٹرمپ نے کچھ بھی نہیں کیا، چپ ہی رہا، الٹا پاکستانی حکومت دی تعریف کرتی سی اور شریف اللہ نے پاکستان نے پھڑ کے دیتا سی، تو اس لیے ٹرمپ دی پالیسیاں جناب دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ دن بدن ہی اس کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتا جائے گا۔ میں نے کہا صرف آج کا جو ویلاگ ہے اے جی ٹیرف ٹورف ہے نا، تو جو ٹرمپ ہے یہ بارے تو میں دسنا سی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ امریکہ اس وقت کی کر رہا ہے۔ امریکہ اس وقت اپنے اوپر فوکس کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو غیر ملکی غیر قانونی طور پہ امریکہ میں مقیم ہیں انہوں نے کٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہاں پہ مہنگائی پہ فوکس کیا ہوا ہے تاکہ مہنگائی کم ہو، اور ٹیکس لگا رہے ہیں ڈیوٹی ادھر سے جو آتی ہے وہ، تاکہ وہ جو چیزیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس ٹیرف لگانے سے ہمارے ملک میں یعنی کہ امریکہ سے وہ کہتا ہے کہ بھائی جان کٹ ہو جائے گی ساری چیزوں کی ریٹ۔ تو یہ میں نے کہا آپ کو میں بتاؤں کہ امریکہ نے فی الحال جنگ واسطے صرف ایران کو دھمکی دیتی ایک دو دفعہ کہ اگر تسی ساڈے نال مذاکرات نہیں کرتے اسی تواڈے تے وڈا سارا حملہ کریں گے، یہ ٹرمپ نے کہا ہے۔ اگلوں نے دوسری طرف جواب دے دیا ہے کہ آپ آ جائیں، شوق پورا کر لیں، حملہ کریں گے تو پھر اسی مجبور ہو جائیں گے کہ اسی ایٹم بم والے پاسے جاواں گے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے جو ایٹم بم ہے ایران نے کافی سارا تقریباً کافی چیزیں کمپلیٹ کر لیا ہیں۔ بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کے ایران پہ جنگ مسلط ضرور کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان کی باری آنی ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان وہ ایریا ہے، بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں سے پاکستان ڈائریکٹ اسرائیل کو ہٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کا تافتان بارڈر بھی بلوچستان کو ہی لگتا ہے۔ تو بلوچستان سے اگر پاکستان نے اسرائیل پہ حملہ کرنا ہوگا تو بلوچستان کی سرزمین سے ہی اسرائیل پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے بلوچستان کو توڑنے کی جو سازش ہو رہی ہے، اسی لیے مارنگ لنڈو یعنی کہ میں بلوچ بھی نہیں کہندی، لانڈو ہے پتہ نہیں کہ وہ کاسٹ ہے، بلوچ بھی نہیں کہنے دل کرتا، بلوچ سارے بھرا بہت اچھے ہیں، اسی لیے مارنگ بلوچ، مارنگ لانگو اور بی ایل اے بلوچستان لبریشن جڑی جعلی قسم دی آرمی، بی آر اے، اس طرح کے جو تنظیمیں بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیمیں جو بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی آشرواد اور انڈیا کی آشرواد سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں اگر ہٹ کرے گا اسرائیل کو، اور وہ کرنا ہی پڑے گا بھائی، مجبوری ہے، ایران پہ انہوں نے آنا ہے پھر پاکستان پہ آنا ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ایران پہ حملے سے پہلے پاکستان کا بلوچستان اس طرح ڈسٹرب ہو جائے کہ پاکستانی فورس اس سرزمین کو، پاکستان کی سرزمین کو، اس علاقے کو، اس صوبے کو استعمال نہ کر سکے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ بات آپ لوگ یاد رکھنا کہ بلوچستان کے حالات ایسے خراب نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتا دوں تاکہ آپ لوگ، وہ لوگ جو یہ بی ایل اے اور مارنگ بلوچ نو نال لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ دی ترسداری کر دینے۔ بہرحال میں نے تو شرم آتی ہے کہ اصل میں سازش پیچھے یہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ میں بتا دوں، پھر بعد نہ کہنا کہ دسیا نہیں کسی نے۔ مجھے اجازت دے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کسی اور موضوع پہ کھل کے تو ہم دساں گا میں گلاں ساریاں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔